بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. عزیز طلبہ، فقہی قواعد کے دروس ہمارے جاری ہیں اور آج ان دروس کی ہماری نشست نمبر 49 ہے. آج کی نشست میں ہم قاعدہ نمبر 36 پڑھیں گے. قاعدہ نمبر 36 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ استعمال الناس حجت یجب العمل بها. استعمال الناس حجت یجب العمل بها، کہ لوگوں کا استعمال دلیل اور حجت ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے. یہ اس قاعدے کا ترجمہ ہے. قاعدے کی دیگر تعبیرات میں یہ اس طرح کی ایک تعبیر آپ کو نظر آئے گی: الاطلاق محمول علی العادہ، کہ مطلق الفاظ اور مطلق باتیں جو ہیں وہ عادت پر محمول ہوتی ہے، عام عرف و عادت میں اس کا جو معنی و مفہوم ہوتا ہے وہی مراد لیا جاتا ہے. قاعدے کا مفہوم واضح ہے. اس قاعدے کا تعلق بھی تقریباً قاعدہ نمبر 36 کے ساتھ ہے، قاعدہ نمبر 35 کے ساتھ ہے. قاعدہ نمبر 35 تھا العادت محکمۃ. اس کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ شریعت میں عرف و عادت کا کتنا اعتبار کیا جاتا ہے اور اس کی اہمیت اور حاکمیت کتنی ہے. بہت سارے احکامات ہیں جن کا شریعت نے لوگوں کی سہولت کی خاطر عرف و عادت، جس میں شریعت نے لوگوں کے سہولت کے لیے عرف و عادت کا لحاظ رکھا ہے. تو اس قاعدے میں بھی تقریباً یہی بات بتائی گئی ہے کہ عرف میں لوگوں کا جو عمل ہو رہا ہوگا اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور اسی لیے البتہ اگر وہ کسی نص کے خلاف ہے تو وہ الگ بات ہے، پھر اس صورت میں اس کا اعتبار نہیں ہوتا. تو استعمال کے بارے میں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ استعمال کا مطلب یہاں عادت ہے، کہ عرف و عادت ایک شرعی دلیل ہے اور بہت سارے معاملات میں عرف و عادت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، استعمال سے مراد یہاں پر ہے کہ لفظ کا اپنے اصلی اور موصولہ معنی میں استعمال کرنا. یعنی یہاں پر استعمال کے اندر وہ عرفی لفظی کو صرف شامل کرتے ہیں کہ ایک لفظ ہے اور وہ کسی خاص عرف اور معاشرے میں ایک خاص معنی کے لیے استعمال ہونے لگ جائے تو وہ باقاعدہ ایک دلیل ہے. جب بھی وہ لفظ مطلق بولا جائے گا تو اس کے وہی معنی مراد لیے جائیں گے جو اس معاشرے میں اور اس عرف کے اندر رائج ہو. تو استعمال کے اندر یہ دونوں رائے موجود ہے. کچھ علماء اس کو عام رکھتے ہیں، عام عرف و عادت پر، اور کچھ علماء جو ہے اس کو خاص رکھتے ہیں عرفی لفظی پر. بہرحال عرفی لفظی پر اگر لے لیا جائے تو اس کے بارے میں پہلے بھی ہم نے اس کے قریب ایک قاعدہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ الحقیقت تترک بدلالت العادہ، کہ حقیقی معنی، لفظ کے حقیقی معنی دلالت عادت کی وجہ سے چھوڑ دیے جاتے ہیں کبھی کبھی، کہ لفظ کے اپنے اصلی اور حقیقی معنی تو کوئی اور ہے لیکن وہ کسی اور معنی کے لیے استعمال ہونے لگ جائے تو اس صورت میں پھر وہ دوسرا معنی مراد لیا جاتا ہے. بہرحال تفریعات دیکھتے ہیں ہم اس قاعدے کی. ویسے تو کئی تفریعات آپ کو مل جائیں گی، بلکہ قاعدہ نمبر 33 کے جو مثالیں اور تفریعات تھی وہ سارے کی ساری یہاں پر بھی منطبق ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ 3 مثالیں ذہن میں رکھ لے. ایک تو یہ کہ کسی برتن میں چیز ڈال کر گفٹ کرنا. بہت سارے مقام پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے تو کسی برتن وغیرہ میں ڈال کے دیتا ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا سمجھا جائے گا کہ کیا وہ برتن بھی گفٹ ہے یا صرف برتن کے اندر جو چیز رکھ کر گفٹ کی گئی ہے وہی چیز گفٹ شمار کی جائے؟ تو اس کا دار و مدار عرف اور معاشرے پر ہے کہ اگر کسی معاشرے میں اور عرف کے اندر لوگ ایک خاص طریقے کے مطابق جو ہے برتن سمیت ہی گفٹ کرتے ہوں تو ٹھیک ہے، پھر برتن وغیرہ سارا کچھ گفٹ ہو جائے گا. اور اگر کوئی معاشرہ ایسا ہے کہ جس میں عام عرف و عادت یہ ہے کہ وہ برتن کو گفٹ نہیں کرتے بلکہ گفٹ کے برتن کے اندر جو چیز ہوتی ہے صرف وہی گفٹ سمجھی جاتی ہے اور برتن واپس کیا جاتا ہے، تو پھر یہی حکم لاگو ہوگا کہ بھئی برتن واپس کیا جائے. اسی طرح دوسری ایک مثال ہے کہ مزدور کے اوقات کام. عام عرف کے اندر تو یہی طریقہ رائج ہے کہ جب بھی کوئی مزدور رکھتا ہے تو اس کی ٹائمنگ بتاتا ہے، اوقات بتاتا ہے کہ صبح سے لے کر بھئی فلاں ٹائم سے لے کر فلاں گھنٹے تک آپ نے کام کرنا ہے. لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ ایک شخص نے کسی مزدور کو کام پہ رکھا دن کے وقت اور اس کے لیے ٹائم اور گھنٹے مقرر نہیں کیے تو پھر وہ کتنے گھنٹے کام کرے گا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرف پر ڈیپینڈ کرے گا، عرف پر اس کا اعتبار ہوگا کہ اگر عرف اور معاشرے کے اندر ایک عام مزدور
6 घंटे काम करता है, ये भी वही काम करेगा। अगर वही काम जो है वो बाज मजदूर 8 घंटे करते हैं, 7 घंटे करते हैं, तो ये भी उतना ही करेगा। तो आम माशरे और उर्फ के अंदर वो काम जितने घंटे जितने वक्त के लिए किया जाता हो, तो ये आदमी भी उतने ही वक्त के लिए वो काम करेगा। इसी तरह मनकूल एशिया का वक़फ़ है कि फ़ुक़हा हनफिया के यहाँ असल मसलक तो ये कि ऐसी चीज़ को वक़फ़ करना दुरुस्त नहीं है जिसको एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाया जा सकता हो, यानी वो मनकूली चीज़ हो, ठीक है, बल्कि सिर्फ ऐसी चीज़ का वक़फ़ दुरुस्त होता है जो गैर मनकूली हो, जैसे ज़मीन है जिसको एक जगह से दूसरी जगह इंसान उठाकर नहीं लेके जा सकता। लेकिन इसके बावजूद कुछ मनकूली अशिया ऐसी है जिनको फुक़हा ने जिनके वक़फ़ करने की इजाज़त दी है। उनमें से एक चीज़ है कि भाई एक मनकूली चीज़ जो है वो गैर मनकूली चीज़ के ताबे हो, जैसे ज़मीन के ताबे जो है वो दरख्त है, वो ज़मीन समेत आपने दरख्त वक़फ़ कर दिए तो फिर ठीक है, फिर दरख्त जो है वो वक़फ़ हो जाएंगे। इसी तरह कोई मनकूली चीज़ ऐसी हो जिसके बारे में बाकायदा कुरान और हदीस के अंदर कोई नस आई हो, तो उसका भी वक़फ़ करना दुरुस्त है, जैसे ज़रा और घोड़ा वगैरह। और तीसरी चीज वो है कि मनकूली चीज ऐसी हो जिसको वक़फ़ करने का आम मुआशरे में उर्फ और रिवाज हो चुका हो, लोग उस चीज को वक़फ़ करते हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में उस उर्फ और मुआशरे की बुनियाद पर उस चीज का वक़फ़ दुरुस्त हो जाएगा। जैसे आजकल कुरान मजीद का वक़फ़ करते हैं, कुतुब दीनिया का वक़फ़ करते हैं, जनाजे की चारपाई वगैरह हो गई, अस्पतालों के लिए जो कुछ चीजें लोग गिफ्ट करते हैं तो वक़फ़ करते हैं। तो उन चीजों का चूंकि मुआशरे के अंदर उर्फ और रिवाज है, तो उस उर्फ और रिवाज की बुनियाद पर उसको बाकायदा दलील समझकर उन चीजों का वक़फ़ करना दुरुस्त हो जाएगा। तो बहरहाल ये कायदा नंबर 36 का कुछ खुलासा था जो आपके सामने आ गया। अब हम इसी नशिस्त के अंदर कायदा नंबर 37 को भी देख लेते हैं। कायदा नंबर 37 के अल्फाज यूं है कि अल मुमतनिउ आदतन कल मुमतनिउ हकीकतन, कि जो चीज आदतन मुमतनिअ हो वो हकीकी मानों में भी और हकीकत में भी मुमतनिअ समझी जाएगी। यानी जो चीज आदतन मुमतनिअ है वो ऐसी है जैसे कि हकीकत में वो मुमतनिअ है। जो चीज आम आदत में उर्फ और रिवाज में लोग जिस चीज को नामुमकिन समझते हो वो हकीकत में भी नामुमकिन समझी जाएगी। इस कायदे की दीगर ताबीरात में यूं आता है कि मा कज़्ज़बहु अल-अक़्लु औ जव्वज़हु व कज़्ज़बतहु अल-आद्दा फ़हुव मरदूदुन, कि जिस चीज को अकल झुठलाए, या अकल तो न झुठलाए, अकल उसको दुरुस्त समझे लेकिन आम आदत उसको झुठलाए, आम आदत के अंदर उस तरह की चीज नामुमकिन हो, तो वो चीज मरदूद समझी जाएगी, उसको रिजेक्ट किया जाएगा। कायदा के अल्फाज में एक लफ्ज है मुमतनिअ। मुमतनिअ के लफ्ज मना से मुश्तक है, मना से निकला है, और ये इसके माने आते हैं मना करना, रोक देना, ममनू होना। इसके उमूमी तौर पर उलमा दो मतलब बयान करते हैं, कि दो किस्में बयान करते हैं। एक को कहते हैं हकीकी मुमतनिअ और दूसरी किस्म को कहते हैं आदी मुमतनिअ। हकीकी मुमतनिअ का मतलब होता है कि किसी चीज का वजूद अक़लन नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल, जैसे इज्तिमाई नकीज़ेन, या एक शख्स की उम्र ज्यादा है और दूसरे की उम्र कम है, और जो ज्यादा उम्र वाला है वो कहता है कि मैं कम कम उम्र वाले आदमी का बेटा हूँ, ये अब हकीकत में नामुमकिन है। और दूसरी है आदी मुमतने। आदी मुमतने का मतलब होता है कि अक़लन तो उस चीज का वजूद अगरचे मुमकिन हो किसी न किसी तरीके से, लेकिन आम उर्फ और रिवाज में वो मशहूर और मारूफ ना हो, आम आदत में वो चीज वजूद में ना आती हो, बल्कि एक समझिए उसको बहुत बईद समझा जाता हो। जैसे मिसाल के तौर पर आसमान को छूना, या कोई फकीर इंतहाई गरीब शख्स है और वो करोड़ों रुपए का दावा करता है, तो ये इसको उलमा कहते हैं आदी मुमतने। तो अब हम अल्फाज की वजाहत होगी, इसके बाद हम मफहूम, कायदे का मफहूम आसान है, वही है कि जो चीज आदतन मुमतने हो, यानी उर्फ उसमें उसका वक़ू न होता हो अमूमी तौर पर, तो वो हकीकी मुमतने की तरह समझी जाएगी। और जिस तरह हकीकी मुमतने का वजूद नामुमकिन होता है, शरीयत में उसके वजूद को मादूम समझा जाता है, तो ऐसे ही आदतन मुमतने को, और जो चीज़ आम आदत के अंदर नामुमकिन समझी जाती है और उर्फ के अंदर वो चीज़ वजूद में नहीं आती, तो उसको भी उलमा नामुमकिन समझते हैं, और उस पर भी वही हुक्म लगेगा जो हकीकी मुमतने पर हुक्म लगता है। इसकी मजीद वजाहत इंशाअल्लाह मिसालों से हो जाएगी कि हकीकी मुमतने की बुनियाद पर, यानी आदी मुमतने को हकीकी मुमतने की तरह कैसे करार दिया है उलमा ने। तो तफरीआत के अंदर ये तीन तफरीआत देख लीजिए कि वक़फ़ के माल पर बड़े बड़े अखराजात का दावा करना। मिसाल के तौर पर मुतवल्ली है वक़फ़ का, निगरान है,
وہ دعویٰ کرتا ہے مثال کے طور پر وقف کے جو اکاؤنٹ ہے یا وقف کا جو مال ہے اس میں سے لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ مسنگ ہے، معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے. لوگوں نے متولی سے جو نگران ہے اس سے پوچھا تو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے مثلا یہ جو ساری بڑی بڑی رقم ہے 10 لاکھ 20 لاکھ یا کروڑ وہ میں نے اس وقف پر خرچہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے وقف پر لگائے ہیں اور اس کی تعمیر وغیرہ پہ لگائے ہیں. عام عرف و عادت میں جب اس کو دیکھا تو اس پہ نظر نہیں آ رہے کہ کہاں لگائے گئے ہیں. تو یہ ناممکن ہے. عام عادت میں ایسا نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا مال خرچ کیا جائے اور وہ نظر نہ آئے. عام عرف و عادت میں عقلاً اگرچہ ممکن ہو لیکن عام عادت میں عرف میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب بڑی رقم خرچ کی جاتی ہے تو وہ کچھ نظر آتی ہے. تو اس لیے ایسے شخص کا دعویٰ رد کر دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے عام عادت کے اندر جو چیز ممتنع ہے اس کو حقیقت کی طرح ممتنع سمجھ لیا گیا. اسی طرح کوئی فقیر شخص ہے وہ کروڑوں روپے کا دعویٰ کرتا ہے. ایک آدمی ہے بالکل غریب ہے، بھوک سے مر رہا ہے. عام عرف و عادت میں وہ آدمی اسی طرح مشہور ہے کہ بھئی اس آدمی کے پاس 1 روپے بھی نہیں ہے، انتہائی غریب آدمی ہے یہ. اور وہ اگر کسی دوسرے پر دعویٰ کرتا ہے قاضی کے پاس جا کر کہ قاضی صاحب اس شخص کے اوپر میرا جو ہے یہ ملک مثلا ملک کے وزیر اعظم پہ دعویٰ کر دے یا کسی اور بڑے مالدار پر کہ اس پر میرے جو ہے کروڑوں روپیہ ہے اور وہ دعویٰ کر دے، تو ایسے شخص کا دعویٰ سرے سے سنا ہی نہیں جائے گا. شریعت کا یہ حکم ہے. وہ تو بعد کی پروسیس بعد کی بات ہے کہ اس کا دعویٰ ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر گواہ بلائے جائیں گے، پھر اس آدمی کو بلایا جائے گا. تو علماء نے لکھا ہے کہ نہیں بھئی یہ حقیقی ممتنع کی طرح ہے، ناممکن ہے. اس دعوے کو سرے سے قابل سماعت ہی نہیں ہے یہ دعویٰ، تاکہ مزید جو ہے اس میں تکالیف میں اور ان چیزوں میں نہ پڑے. تو اس لیے اس کا دعویٰ ہی سرے سے قابل سماع نہیں ہے. اسی طرح کسی چیز کو بیچتے ہوئے خاموش رہنا اور پھر اس پر دعویٰ کرنا. ایک آدمی ہے مثال کے طور پر میں کوئی چیز فروخت کر رہا ہوں اور میرے پاس ایک اور آدمی ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں ایک چیز فروخت کر رہا ہوں، خاموش ہو گیا، دیکھ کر چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جو چیز اس دن میری آنکھوں کے سامنے فروخت کی تھی وہ میری ہے. تو اس کا یہ دعویٰ رد کر دیا جائے گا اور یہ دعویٰ قابل سماع نہیں ہے. وجہ ظاہر ہے کہ عرف اور عادت کے اندر یہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی ایک چیز فروخت کر رہا ہو اور وہ کسی اور کی ہو اور جو اصل مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے اور خاموش ہو جائے. تو عام عادت کے اندر آپ کی کوئی چیز جب فروخت ہو رہی ہو تو عرف کے اندر وہ یہ ممتنع سمجھا جاتا ہے کہ انسان خاموش رہے. تو اس لیے ایسی صورتحال کے اندر بعد میں اس کا دعویٰ علماء نے لکھا ہے کہ رد کر دیا جائے گا کہ بھئی آپ کو جو بھی کرنا تھا اسی وقت خاموش نہیں رہنا تھا. تو یہ اس وقت خاموش رہنا عادتاً ممتنع ہے. عام عرف و عادت میں یہ ایک ناممکن سی بات سمجھی جاتی ہے. تو اس لیے اس کو حقیقی ممتنع کی طرح سمجھا جائے گا اور ایسی صورتحال میں بعد میں پھر اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ ہے قاعدہ نمبر 37 اور اس کی مختصر سی وضاحت جو آپ کے سامنے آ گئی.